اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل اسلام، محترم بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہر ایک زبان جو ہے وہ ایک اپنی تاریخ رکھتی ہے، اور خصوصاً جموں و کشمیر میں گوجری زبان جو ہے اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور اس زبان کے تحت آنے والے اور اس زبان کو بولنے والا بہت بڑا ایک طبقہ موجود ہے اور رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہندوستان کی بہت ساری ریاستوں میں گجر آباد ہیں اور گوجری بولی جو ہے یہ بولی جاتی ہے۔ اور اگر بات کی جائے بین الاقوامی سطح کی تو کچھ ممالک ایسے بھی ہیں، ایگزیکٹ نمبر میں نہیں بتاؤں گا، مناسب نہیں رہے گا، لیکن کچھ ممالک ہیں جہاں پہ گجر آباد ہیں اور یہ گوجری بولی جو ہے یہ بولی جاتی ہے۔ تو یہاں میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے اور یہ تعارف کروانا نہیں ہے کہ گوجری کہاں بولی جاتی ہے کہاں نہیں بولی جاتی ہے۔ یہاں میرا مقصد یہ ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے اللہ پاک اسی سے کام لیتا ہے جس سے لینا ہو اور جس کی قسمت میں ہو۔ حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قادری صاحب نے بہت بڑی محنت سے اور پچھلے کئی میں کہوں گا کہ سالوں سے جو انہوں نے محنت کی اور اس کا ایک نتیجہ جو آیا ہے کہ انہوں نے اسی گوجری زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ فرما کر روح القرآن نام دے کر جو ہے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کے لیے، اور خاص کر آپ خود سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ انگلش میں موجود ہے، اردو میں تو ہے ہی ہے، اسی طریقے سے اگر ایک گوجری زبان میں یہ ترجمہ ہوا تو یہ بھی ایک اس قوم کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ترجمہ کرنے والے سکالر کا بھی ایک بہت بڑا خیال اور ذہن رہا کہ انہوں نے اس کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کی، تاکہ ہمیں کہیں یہ نہ رہے کہ گجر بکروال قوم اس طبقہ کے اندر کہیں جو ہے یہ ترجمہ کرنا مشکل ہے، یا ان کی بولی کی اتنی اہمیت نہیں ہے، یا یہ چیزیں ہیں۔ تو اس زبان کو بھی مفتی صاحب نے ایک اچھے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور قرآن پاک جو دنیا یعنی عالمی سطح پر اس سے بڑا کوئی علم ہی نہیں ہے، تو اس علم کو خدا کے فضل و کرم سے اس مقام پہ لایا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے تمام سننے والوں سے، اہل اسلام سے، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ محترم بزرگ، ساتھی، بہن، بھائی، اس موقع پر یعنی 3 اپریل 2021 کو جیول ابھینو تھیٹر، جہاں پہ کلچرل اکیڈمی بھی ہے، وہاں ایک بہت بڑا تھیٹر ہے، ہال بنا ہوا ہے، اندر ٹھنڈا ہے، اچھا ہے، سہولیات ہیں، وہاں پہ تشریف لائیں۔ 10 سے لے کے شام کے 3 بجے تک، یعنی صبح 10 بجے سے لے کے شام کے 3 بجے تک وہاں پہ یہ پروگرام رہے گا، اور اس کی افتتاح یعنی اس کو ریلیز کیا جائے گا۔ تو اس موقع پہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے علماء حضرات تشریف لائے ہوں گے، کافی شخصیات وہاں پہ تشریف لائی ہوں گی جن کو سننے کا موقع ملے گا۔ تو میری خصوصاً گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرد اور عورت سب تشریف لائیں، اور خواتین حضرات کے لیے الگ جو ہے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور دوسرا کئی بار ہوتا ہے جب جیول کا لوگ نام سنتے ہیں، سارے کلچرل اکیڈمی اور ابھینو تھیٹر کو نہیں جانتے، تو وہ سمجھتے ہیں جیول تو بڑی بھیڑ بھاڑ والی جگہ ہے، وہاں کیسے جائیں، کیا کریں۔ تو محترم بزرگوں اور ساتھیوں، جیول سے تھوڑا سا آگے چل کے نا ساتھ میں ہی وہاں پہ پارکنگ کا اتنا اچھا انتظام ہے، بہت بڑا گراؤنڈ موجود ہے، اور بیٹھنے کی کافی اچھی جگہ ہے، اور چاروں طرف سے وہاں یہ ٹرانسپورٹ فیسلٹیز بھی موجود ہیں، گاڑیوں کا آنا جانا بھی ہے، ہر ایک چیز ہے، تو کسی چیز سے گھبرائیں نہ۔ تو پھر ایک بار یہ میری سب سے گزارش ہے کہ اس مقدس مقام پہ یعنی اس بابرکت موقع پہ اور اس ایک حوصلہ افزائی والے موقع پہ تمام لوگ تشریف لائیں، اور اس رونق کو، اس موقع کو بار رونق بنائیں، اور ثواب دارین حاصل کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔